पुराने पाकिस्तान से उकताए हुए लोगों के लिए इतला है कि नए पाकिस्तान के सारे तौर तरीके वही पुराने और रिवायती, बायस और नाइंसाफी पर मबनी है। इंसाफ के नाम पर बनी तहरीक इंसाफ ने नाइंसाफी की एक और मिसाल कायम कर दी है और इस बार बिजलियां नाजरीन अपने ही नशेमन पर गिरी है। निहायत ही सादा, आजिज और वजीर आजम इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस ने अपनी ही पार्टी की खवातीन अरकाइन को माइनस कर दिया है। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार ने 37 पार्लिमानी सेक्रेटरीज को अपॉइंट किया है और हैरान कुन या फिर मायूस कुन बात यह है कि उन 37 नामों में से एक भी खातून रुकन शामिल नहीं है। जी हाँ, वजीर आला उस्मान बुज़दार के नज़दीक एक भी ऐसी साथी खातून नहीं जो पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने की अहल हो, जो पार्टी खवातीन और नौजवानों की नुमाइंदा जमात होने की मुसलसल दावेदार रही है। उसी तहरीक इंसाफ की खवातीन को पंजाब असेंबली में सिर्फ और सिर्फ डेस्क बजाने और वोट डालने के लिए रख छोड़ा है। मर्दों के इस माशरे में नाजरीन और तवक्को भी क्या की जा सकती थी। वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए तो ट्रेंड नहीं है, मगर उनको इतना जरूर पता है कि प्रोटोकॉल कैसे लेने हैं, दुकानें बंद कराकर बादशाहों की तरह गाड़ियों के झुरमट में घूमना कैसे है, और तो और अपने किन साथियों को तनख्वाहों, अलाउंसेस और मराद के लिए कहां कहां फिट करना है। 37 मर्द पार्लिमानी सेक्रेटरीज के नोटिफिकेशन ने नाजरीन नए पाकिस्तान का पोल खोल दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान असेंबली पार्लिमानी सेक्रेटरी की ओहदे की अहल नहीं थी। सवाल उठता है कि क्या कोई खातून रुकन पंजाब असेंबली पढ़ी लिखी नहीं है, जो काम नहीं जानती। क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत ये समझती है कि पूरी पंजाब असेंबली में कोई एक खातून ऐसी नहीं थी जिसे पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया जा सकता। सवाल उठ रहे हैं कि क्या खवातीन महज जलसों में शरीक होने के लिए रह गई हैं। क्या तहरीक इंसाफ की किसी खातून की कोई सियासी जद्दोजहद नहीं थी। क्या पंजाब हुकूमत में मेरिट नहीं, सिर्फ अकरबा परवरी चल रही है। क्या तैनात किए गए 37 पार्लिमानी सेक्रेटरीज वो हैं जो वजीर आला उस्मान बुज़दार की गुड बुक्स में थे। क्या वजीर आजम इमरान खान अपने लाडले वजीर आला से पूछेंगे कि क्या वजीर आजम इमरान खान पंजाब असेंबली की खवातीन को इंसाफ दिला पाएंगे। सवाल बहुत से हैं और जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। कुछ भी हो, नए पाकिस्तान के कर्ताओं धर्ताओं का ये इंसाफ देखकर ये बात साबित हो गई है जनाब कि खवातीन को हमेशा से फॉर ग्रांटेड लिया जाता रहा है और हमेशा अनफॉर्चुनेटली फॉर ग्रांटेड लिया जाता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बीनर सलीम, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। कोशिश मेरी ये थी कि आज मैं तीनों खवातीन को बुलाती, लेकिन फिर मैंने कहा कि क्यों उनकी जान मुश्किल में डालूं, पहले ही उनके नाम नहीं आ रहे, क्या करूं। एनीवेज जी, शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा PMLN से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम, बड़ी अच्छी दोस्त हैं, सेकंड टाइम MNA बनकर के नेशनल असेंबली में आई हैं। कांग्रेचुलेशंस एंड वंस अगेन वेलकम टू द शो। नदीम कुरैशी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम, सत्ता खैरा जनाब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मेरा एक अलग ओपिनियन है तो मैं सवाल लेकर आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए एंड एंजॉय योर सक्सेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम, ये भी यंग सेन वॉइस हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तीनों मेहमानों को खुशामदीद। नदीम कुरैशी साहब, मुबारक मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, इसको एंजॉय कीजिएगा, पार्टी के हम मुंतजर रहेंगे डेफिनेटली। लेकिन आपको पता है कि मेरे मसाइल ही कुछ और हैं। जब मैं देखती हूँ ना कि कहीं भी किसी खातून के साथ, किसी औरत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो मेरा दर्जा हरारत डबल हो जाता है, मेरा खून उबलना शुरू हो जाता है। मैं बड़ी फेमिनिस्ट, बहुत बायस हूँ, बिल्कुल वैसे जो बायस आपके वसीम अकरम प्लस ने इस नोटिफिकेशन में जारी किया है। वसीम अकरम प्लस साहब लिखते हैं, द चीफ मिनिस्टर हैज़ बिन प्लीज्ड टू अपॉइंट द फॉलोइंग मेंबर्स। उनको ये 37 मर्द हजरात को अपॉइंट करते हुए तो बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। एक औरत आप नए पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के लिए नहीं दे सके। क्या करें औरतें, आपने ये साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ औरतें आपके इलेक्शन को नल एंड वॉइड ना करने के लिए आपको दरकार है, क्योंकि 5% का है ना लॉ इलेक्शन कमीशन में कि 5% औरतें होंगी तो आपका इलेक्शन ठीक होगा, वरना आपकी तो पार्टी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेगी। आप तो बॉयज हॉस्टल खोल देंगे पंजाब असेंबली के अंदर। नदीम कुरैशी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, थैंक यू वेरी मच और खैर मुबारक। देखिए, मैं अर्ज़ करूं, आपने जब भी फरमाया ना कि जी मेरा दर्जा हरारत डबल हो जाता है और मेरा खून खोलना शुरू हो जाता है, तो अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे। आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहना चाहिए, आपका दर्जा हरारत भी नॉर्मल रहना चाहिए। आप एक बड़ी ज़हीन, इंटेलेक्चुअल और बड़ी वोकल TV एंकर हैं। हमें आपकी सेहत की बड़ी फिक्र है। आप इस हवाले से इतनी परेशानी ना लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
معاشرے میں موجود ہر طبقے کی نمائندہ جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جب مرکز میں پارلیمانی سیکٹریز بنائی ہیں تو اس میں دیکھیں نظر آ رہا ہے کس طبقے کی سر نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ میری بات سنیں نا جی. میں نے بڑے حوصلے سے اپنی ساری خوبصورت غصے سے بھری ہوئی ساری گفتگو سنی ہے. آپ مجھے صرف ایک منٹ دیں گی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اب اگلے مرحلے میں خواتین کو بھی اپنے ساتھ شامل کرے گی. خواتین پاکستان تحریک انصاف کی بیک بون ہے. یوتھ اور خواتین یہ دو شعبے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی 22 سالہ جدوجہد میں کپتان کے ساتھ مستقل کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان تبدیل ہو سکتا ہے, نظام تبدیل ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے پچھلے 6 ماہ میں ڈیلیور کیا اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی, آپ کی طرف سے ایک شاباش کا لفظ ہونا چاہیے. اب آپ نے تو یہ سوچ لیا کہ آپ نے ہر غصے کا اظہار ہم پر کرنا ہے, لیکن ہم نے خندہ پیشانی سے آپ کی ہر بات کا جواب بھی دینا ہے. ندیم بھائی میں آپ کے لیے بڑی خوش ہوں. اوہو میں آپ کے لیے بڑی خوش ہوں. مجھے آپ کے پارلیمنٹری سیکریٹری بننے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں بڑی خوش ہوں. آپ یہ جو لمبی تمہید باندھ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے, سر یہ جو 37 ناموں کی لسٹ ہے نا, ان سب کو مبارکباد. خوش رہیں, اپنے اپنے گھر اپنا کھانا ہے, اپنا کمانا ہے, انہوں نے خوش رہیں. پر مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے نا, میری صحت کی آپ پرواہ نہ کریں. I am here to do all this stuff. مجھے یہ میرا یہی کام ہے کہ میں نشاندہی کروں کہ بھائی خواتین کدھر ہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جی خواتین نے بڑی سٹرگل کی, یہ سٹرگل کا جواب ہوتا ہے. یہ 37 لوگوں کی لسٹ, ایک خاتون ندیم قریشی اس میں نہیں ہے. ایک خاتون ہوتی ہے, آپ یقین جانیے میں شو نہیں کرتی. میں نے آپ کو عرض کی کہ خواتین یقیناً اب بنے گی. قائمہ کمیٹیاں بن رہی ہیں, قائمہ کمیٹیوں کی چیئرپرسن بھی بن رہا ہے. اب کیوں بنے گی؟ شوز ہونے پر, خواتین کے بغیر ہم مکمل نہیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں, ان کی جدوجہد تو مثالی ہے. آپ کی جو صحت کے والے سے میں نے بات کی تھی نا, آپ نے کہا نا میرا خون کھولتا ہے, تو میں اس طرح کے سخت اور جذباتی لفظ سن کر بڑا پریشان ہوا کہ آپ کا خون کھولنا چاہیے. اگر آپ کا خون کھولنے کا سوال کا جواب دے دیں کہ اب کیوں بنے گی, اب کیوں بنے گی, why not the parliamentary secretary. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو بھی اس پہ نمائندگی ملے گی. آپ بالکل ورید نہ ہو. حکومت ابتدائی مراحل میں بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں حکومت کو, چونکہ ابتدائی مرحلہ بھائی کتنی دیر کا ہے, 5 سال کا. It's more than 6 months ندیم قریشی بھائی. دیکھیں ابھی پارلیمنٹ کے وہ مراحل مکمل ہونے جا رہے ہیں. ابھی پی سی کے چیئرمین کی پنجاب میں نمائندگی رہتی ہے. ویسے میں یہ کہوں آپ کی قسمت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کہ ایک مسئلہ سالو ہوتا نہیں ہے دوسرا آ جاتا ہے. کل میں بیٹھ کر کے آپ کے وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس صاحب کی ٹریننگ کا رونا رو رہی تھی کہ ہائے بیچارے کتنے کیوٹ ہیں, کتنے معصوم ہیں. یہی ان کی کریڈٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ سی ایم لگے ہوئے ہیں. آج آپ نے نیا کٹا کھول دیا. ابھی میں سی ایم صاحب کو بیٹھ کے روؤں کہ میں اس چیز کو بیٹھ کے رہوں کہ آپ نے عورتوں کو ایکول نمائندگی نہیں دی. سر آپ پھر سے سوچ لیں, میں واپس آؤں گی آپ کے پاس, ذرا میں باقی مجھے بات کا جواب دینے دیجیے گا. آپ جھوٹ بولنے والے لوگوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اگر ایک شخص نے برملا یہ اعتراف کیا کہ میرا پہلا ٹینیور ہے, کسی سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں نائجیریا کے پریزیڈنٹ وہ ایک اس کا معائنہ کر رہے تھے ایک پریڈ کا, اور وہاں ان کا پاؤں سلپ ہو گیا. انسان سے ہیومن ایررز ہو جاتے ہیں, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں. میں نے کل آپ کا سارا پروگرام دیکھا اور میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ اور ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست کس طرح سے اس ایشو کو, مطلب میں حیران ان لوگوں پر ہوں جنہوں نے اس ملک کو 70 سال میں معاشی دہشت گردی سے خالی کا شکار کر دیا. آج وہ اگر چیف منسٹر صاحب لیکن جو آپ کی جسٹیفیکیشن ہے سر بات کی آپ کے مجھے سمجھ نہیں آئی. چیف منسٹر نے اون کی اس بات کو, انہوں نے اون کیا. آپ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ جھوٹی پریزنٹیشن دیتے ہیں, جو لوگ بناوٹی سلسلہ کرتے ہیں, آپ لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک شخص نے سچائی سے ایک چیز کو اون کیا, اپنی سادگی سے کہا. آپ نے بجائے اس بات پر خوش ہونے کے, آپ نے اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ پنجاب کی عوام اس سے خوش ہے, پنجاب کے لوگ اس سے خوش ہیں, اور آپ آنے والے دن میں دیکھیں گے. میں سر اس بات کے اوپر خوش ہوں, اور اس بات کے اوپر ایک منٹ پریکٹیکل ڈیلیور ندیم قریشی صاحب بس نا تھوڑے اپنے جذبات ذرا تھوڑے نارمل رکھیں, بات کو سمجھیں سر, بات کو سمجھیں. کسی بھی مہذب معاشرے میں, تمیزدار معاشرے میں اگر آپ کو کوئی سلام کرے, آپ سے ہاتھ ملائے, آپ اس کا ہاتھ نہ ملائیں, ہاتھ جھٹک دے, اس کو اگنور کریں, اس کو ایٹیٹیوڈ شو کریں, بدتمیزی میں آتا ہے. نمبر 1 اس کے لیے کون سی ٹریننگ چاہیے؟ یہ بیسک ایتھکس ہے. لیکن آپ کی جو جسٹیفیکیشن آئی, سی ایم عثمان بزدار صاحب نے جو جسٹیفائی کیا کہ مجھے ٹریننگ نہیں ہے, مجھے تھوڑی سا میں ٹرینڈ نہیں ہوں. ہاتھ ملانے کے لیے بھائی میرے کون سے ٹریننگ ہے؟ خدا کا واسطہ ہے بھائی, میں آپ کو سیلوٹ کرتی ہوں. ہاتھ ملانے کے لیے کون سی ٹریننگ ہے؟ مجھے صرف جسٹیفیکیشن کے اوپر اعتراض ہے, اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر میں آپ کی چرچا کروں. اب میں تو
میں تو یہی کہوں گا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا، اب انہوں نے بڑی سادگی سے ایک بڑے سمائلنگ فیس سے ایک سوال کا جواب دیا کہ میں ابھی ٹریڈنگ بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انٹرینڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہیومن ایرر ہو گئی ہے تو آپ بھی ان کو سپیس دیں اس بات کی. ایسے تو بہت جگہ پر ہو جاتا ہے، ڈیورنگ سپیچ مائک گر جاتے ہیں، ڈیورنگ سپیچ بہت سارے میں نے انٹرنیشنل سارے دیکھے. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو ہر چیز بڑی واضح نظر آتی ہے. اب یہ امریکن پریزیڈنٹ یا ندیم قریشی صاحب جب مائک گر جاتے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مائک اس لیے گر گئے کیونکہ میں ٹرینڈ نہیں ہوں، کوئی یہ کہتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے صحافی سے عذرا ایک مذاق ایک بات کی کہ دیکھیں جی مجھے آپ تھوڑا سپیس دیں. اور میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی سادگی سے لوگوں کے دل مول لیے ہیں. ہم لوگ تو بڑے ہم نے ہیپی فیل کیا، انہوں نے سادگی سے اون کیا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے دانش کا ہاتھ نہیں ملایا. آپ سر ٹویٹر یوز کرتے ہیں؟ جی میں یوز کرتا ہوں ٹویٹر. تو آپ نے ریاکشن نہیں دیکھا؟ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ سی ایم آف دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان کے اوپر ٹریننگ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک ساتھی نے ایک ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا، انہوں نے اس پہ بہت ساری باتیں کی تھی. میں وہ باتیں اب دہرانا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا تھا میرے کپتان اگر کوئی عورت آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے تو یہ بھی آپ کا قصور ہے. اگر آج ملک میں بارشیں پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں تو میرے کپتان یہ بھی آپ کا قصور ہے. میرے کپتان آپ کا یہ بھی قصور ہے کہ ہر بندہ آپ سے کسی اور کا سکور یہاں پر آ کے لیول نہ کریں. جہاں کا غصہ وہیں نکالیں، کہیں اور کا غصہ یہاں نہ نکالیں. I'll get back to you. warm welcome شہزاد فاطمہ خاجن صاحبہ، بہت بہت شکریہ. آپ ذرا تھوڑا پانی پئیں، آپ تھوڑے بحال ہو جائیں، میں اگلا سوال آپ سے کرتی ہوں. خواتین کا نام اس میں نہیں ہے، کامنٹ کریں. آپ لوگوں نے بھی چلیں 4 نام دیے تھے لاسٹ ٹائم پنجاب اسمبلی کے اندر جب آپ کی خواتین جو ہیں وہ اس پر آئی تھی، لیکن میرا مدعا سانحہ ساہیوال کے حوالے سے ہے. میرا سوال اس حوالے سے آپ کامنٹ اس کے اوپر کر سکتی ہیں. ایز این اپوزیشن پارٹی، ایز اے وومن بیکاز ہم یہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین ذرا زیادہ نرم دل کی ہوتی ہیں اس معاملے میں. ایز این اپوزیشن پارٹی اب سانحہ ساہیوال کے اوپر کیا کر رہی ہیں؟ ان لواحقین کے لیے حکومت کے اوپر آپ لوگ کب پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ معاملہ تمام تر جوڈیشل کمیشن کی طرف جائے؟ کیونکہ جو لواحقین ہیں ان کی تسلی نہیں ہونے والی، وہ یہی کہی جا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنے گی تو ہم جائیں گے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش جو ساہیوال میں ہوا، وہ جو فیملی ہے وہ پرویز ملک صاحب کے حلقے کی ہے لاہور میں، اور ہماری طرف سے جو ہے وہ تمام ریپرزنٹیشن جو ہے ہائیسٹ لیول پہ حمزہ صاحب خود جو ہیں وہ ان کے گھر جا کے ان سے مل چکے ہیں، ان سے تعزیت بھی کر چکے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں انہوں نے ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے. انہوں نے اس حکومت نے جو ہے وہ مسلسل اپنے بیانات بدلے ہیں. جب یہ واقعہ ہوا تو کبھی سی ٹی ڈی کچھ اور کہہ رہا تھا، ان کے اسپوکس پرسن کچھ اور کہہ رہے تھے، منسٹر صاحب کچھ اور بول رہے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی، اور یہ آج بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جو ڈرائیور تھا وہ ٹیررسٹ تھا. دیکھیں کسی کو دور سے بھی نظر آ رہا تھا کہ اس گاڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. اگر اس کا ڈرائیور تھا بھی ٹیررسٹ تو اس کے 1000 طریقے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایکشن لینے کے. اس کو فالو کرتے، ان کو روکتے، گاڑی سے اتارتے، اریسٹ کرتے. آپ نے ایک 13 سال کی بچی کے اوپر کلوز شاٹ مار دی، اتنی کلوز کہ ان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ آیا ہے کہ ان کی جلد جل گئی، اتنی کلوز شاٹ. تو مطلب تھوڑا سا انسانیت کا پہلو ہونا چاہیے. لا اینڈ آرڈر کا یہ تو مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں، مطلب یہ تو ایک انٹرنیشنل وائلیشن ہے بیسک ہیومن رائٹس کی کہ آپ نے ایک مائنر کے اوپر اس طرح گولیاں چلائیں. آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی انفارمیشن تھی، جو بھی تھا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کو اپنانا چاہیے تھا. اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ جب ہماری باری ہوتی تھی تو سی ایم سے لے کے تو نیچے تک کانسٹیبل تک سب کے استعفے مانگ لیے جاتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے ان 4 لوگوں کو معطل کر دیا، مگر پولیٹیکلی جو آپ کے سی ایم صاحب ہیں، آپ کے منسٹر صاحب ہیں، وہ وہیں کے وہیں ہیں. خان صاحب نے تو ان سے جا کے گراؤنڈ کے انصاف ہو رہا ہے یا آگے جا کے جس ڈائریکشن میں چیز جاری انصاف ہوگا؟ بالکل ایسا کچھ نظر نہیں آتا، نہ ہونے والا ہے. وزیر اعظم صاحب نے تو ابھی تک لواحقین سے ملاقات کرنے کی بھی توفیق نہیں کی. چلیں خود چل کے نہ آتے، انہی کو بلا لیتے، ان سے پوچھ ہی لیتے کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا انہوں نے جے آئی ٹی سے انکار کر دیا. وہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں، ان کو دینا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے. ان کی پوری خاندان، ان کی آگے نسلیں جو ہیں وہ بگڑ کے رہ گئی ہیں. ان 3 بچوں کا کون والی وارث ہوگا جن کے جو ہیں وہ والدین اس طرح سے مارے گئے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ان کو ہم کوئی پرووائڈ کریں گے؟ ان کو کوئی پوسٹ ٹرامیٹک ہم پرووائڈ کر رہے ہیں فیسلٹیز؟ ہم کہاں کس طرف ہم جا
رہے ہیں, ہم ان کو کس طرح انصاف دیں گے؟ آپ گورنمنٹ ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ لواحقین کو کس طرح سیٹسفائی کریں گے؟ وہ نہیں سیٹسفائیڈ آپ کی JIT سے. نادر قبول صاحب السلام علیکم, وارم ویلکم ٹو دا شو. اگر شہزا اپوزیشن میں بیٹھ کر کے ایک اب میں کہہ سکتی ہوں کہ ظاہری سی بات ان کو پالیٹکس کا ایکسپیرینس ہے بیکاز شی از دا سیکنڈ ٹائم ایم این, ان کا سیکنڈ ٹینیور ہے, اور اگر اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی مجھے اس طرح کی خواتین اور اس طرح کے لوگ یہ بتائیں گے کہ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو, ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, تو میں سوال کس سے کروں گی اگر اپوزیشن بھی ہاتھ کھڑے کر لے گی؟ نادر قبول صاحب, آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے؟ آپ لوگ صرف اپنی سندھ کے حوالے سے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ہی بات کریں گے, ٹھیک ہے اس پہ بھی بات کریں, یا پھر آپ کچھ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر اف ناٹ پالیٹکس اس معاملے کو بھی کچھ تھوڑی ہوا دیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ لواحقین کو جلد از جلد انصاف ملے؟ وعلیکم السلام جی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر رہنما نے, ہر ورکر نے کافی اوپنلی اس بات کو کنڈیم کیا ہے کہ پنجاب ایک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے جہاں پہ مطلب قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, ہیومن رائٹ کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. اور بلاول بھٹو زوئی صاحب نے کلیئرلی اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے کہ پاکستان کے اندر PTI کی حکومت نے ہیومن رائٹس کے اوپر بہت بڑا کمپرومائز کیا ہے اور ہیومن رائٹس کا کوئی ریگارڈ نہیں ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ہر ایکسٹینٹ تک جائے گی ٹو میک شیور کہ پاکستان ہیومن رائٹس کو اپہولڈ کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف شروع سے یہ ہے کہ PTI کے اندر جتنے بھی ان کے وزراء ہیں, جتنے بھی ان کے MNAs ہیں, MPs ہیں, تمام کے تمام نااہل ہیں, کوئی ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے, زبردستی ہمارے اوپر وہ تھوپے گئے ہیں, اور ان کو ایک پنجاب صوبہ, ان کو پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ چلانا ہی نہیں آ رہا ہے. پولیس کو جب پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہے, ایک اسٹرانگ CM ہے, تو پولیس کی کبھی مجال ہی نہیں ہوتی کہ اس طرح کا ایکشن لے. مگر پولیس والوں کو خود وہاں پہ پتہ ہے کہ جی ان کے اوپر جو CM بیٹھا ہے وہ تو پہلے سے ہی مشہور تھا. آپ کو یاد ہوگا جب 5-6 مہینے پہلے ان کو منتخب کیا گیا تھا فار دا سلاٹ آف CM, تو اس وقت بھی اس طرح کی باتیں آئی تھی کہ یہ جو بزدار صاحب ہیں یہ اپنے علاقے میں مشہور ہیں اس طرح کے واقعات کروانے کے لیے, اور پولیس کے اور اپنے گنڈوں کی مدد سے وہاں پہ ان کے اوپر مرڈر کیسز بھی تھے. اور PTI ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور PTI ڈینائی کرتی تھی, جس طرح ابھی میرے PTI والے بھائی ابھی بھی ڈینائی کر رہے ہیں, وہ ڈینائی کرتے رہے, مگر اس وقت یہ ایشوز آئے تھے سر عام پہ اور ان کے خلاف کیسز تھے, اور یہ لوگ کہتے نہیں جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, بہت ہی کوئی شریف شخص ہیں اور بہت ہی کوئی مطلب ان کو صوبہ چلانا بھی آتا ہے اور بہت ہی اہل ہیں یہ. مگر ابھی بات سامنے واضح ہو گئی ہے کہ پنجاب کے اندر بالکل انارکی ہے, وہاں پہ کوئی رول آف لا نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور جس طرح میری بہن نے فرمایا, ان کے اوپر صرف معطل کرنا کافی نہیں ہے. ان کے جو علی محمد خان صاحب ہیں وہ پہلے جس طرح سے نیشنل اسمبلی میں بولا کرتے تھے کہ جی وزیر اعظم کو بھی ہٹ جانا چاہیے, تو ابھی ہٹے نا وزیر اعظم صاحب. وزیر اعظم نہیں تو کم از کم CM کو تو آپ ہٹا ہی سکتے ہیں نا. پیپلز پارٹی نے تو یہ بات بھی آگے کی ہے, بیک ڈورز میں بھی کی ہے. اور نادر قبول صاحب, اگر آپ یہاں پر استعفے کا مطالبہ کریں گے تو پھر آوازیں استعفے کی سندھ سے بھی آئیں گی. آپ لوگوں کے بھی وہاں پہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے بھی ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں. سو آئی تھنک سو کہ آپ اس چیپٹر کو نہ ہی کھولیں استعفے والے کو, ورنہ آپ کو جو ہے پرابلم ہو جائے گی, بیکاز راؤ انوار آپ لوگوں کا بہادر بچہ اس پورے معاملے کا پائنیئر ہے, تو آپ سوچ لیں استعفے کا مطالبہ کرنے سے پہلے. دیکھیں راؤ انوار پیچھے اس کے اوپر کیا ایشو ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. زرداری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ کسی اور کانٹیکس میں دی تھی. انہوں نے کہا تھا جو ٹیررسٹ کو مارنے میں راؤ انوار نے جو اپنے خدمات پیش کیے تھے اس کو سراہا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی ایک ہب بن چکا تھا طالبان ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز, القاعدہ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. تو وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں راؤ انوار نے کی ہیں, کچھ ایسے ٹیررسٹ کو پکڑا ہے جو کہ بہت کم پولیس والے دل گردہ رکھتے تھے ان کو جا کے فیس کرنے کے لیے. پر ہاں ظاہر سی بات ہے جو آخری واقعہ ہوا تھا وہ تو ڈیفینیٹلی کنڈیمیبل ہے راؤ انوار کے لحاظ سے بھی. مگر سندھ میں کس طرح سے آپ مطالبہ کریں گے؟ سندھ میں ایسا کہاں ہوا ہے کہ ایک پوری فیملی جا رہی ہے, بچے ہیں چھوٹے, ان کو آپ نے جا کے پوائنٹ بلیک پہ شوٹ کیا ہے. اب تو پورے پاکستان میں ایک طرح سے ریبیلین شروع ہو گیا ہے. کتنے بڑے بڑے سوشل میڈیا پہ تصویریں شیئر ہوئی ہیں کہ لوگ اپنی گاڑیوں پہ فوٹوز لگا رہے ہیں اپنے بچوں کے کہ بھائی ہماری گاڑی میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, خدا را ہم پہ فائر نہ کریں. اگر آپ اگر ہمیں روکنا چاہتے ہیں چیکنگ کے لیے ہم رک جائیں گے, مگر ہماری گاڑی پہ فائر نہ کریں. انصاف ہونا چاہیے. حکومت کا میں موقف لوں گی. ندیم قریشی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے بریک, ویل بی بیک شارٹلی. السلام علیکم جی, ایک دفعہ پھر سے وارم ویلکم. سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ شہزا فاطمہ خواجہ, ندیم قریشی, نادر قبول فرام آل دا لیڈنگ پارٹیز ریسپیکٹیولی میرے ساتھ موجود ہے. ندیم قریشی صاحب,
इंसाफ कब मिलेगा सानेहा साहिवाल को लेकर के? अब तो शनाख्त परेड भी होने वाली है। लवाहिकीन ये कह रहे हैं कि भाई मतलब सबको पता है कि किसने ये किया, शनाख्त परेड की क्या ज़रूरत है? जुडिशल कमीशन का मुतालबा है, सेटिस्फैक्शन, तसल्ली आपको तो करानी पड़ेगी ना लवाहिकीन की। आप हुकूमत है, रियासत हैं, रियासत माँ जैसी, हेल्प करें उनको। देखिए मैं आपको बड़ी वाज़ेह अर्ज कर दूं, इमरान खान साहब ने भी इस पर हुक्म जारी फरमाया और चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बुज़दार साहब के बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ है। मैं आपको पंजाब असम्बली की उस इन कैमरा ब्रीफिंग के हवाले से बता दूं कि पंजाब की 70 साला डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी वाक़े पर पंजाब असम्बली के अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई हो। हुकूमत वक्त ने मौके पर एक्शन लिया, विदिन 72 और GIT की रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें जो मुतल्लिकीन थे 5 लोगों पे आप देखें दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए, उनको अरेस्ट किया गया। और इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अगर मुतासरीन किसी बात से मुतमईन नहीं होंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारी पूरी गवर्नमेंट इस बात पर मुत्तफिक है कि हमने हर सूरत उन लोगों को इंसाफ देना है। और यहीं से साबित होगा कि हम लोग दूसरे लोगों की निस्बत कितने मुख्तलिफ हैं। इसके साथ साथ मेरी मोहतरमा बहन जो एमएनए साहब बैठी हुई हैं और नादिर गबोल साहब, मैं इनको भी जवाब दे दूं। अभी मैं एक अर्ज जरूर करूंगा, मेरी बात को कंप्लीट होने दे प्लीज। आप करें ये लोग जो मेरे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोस्त हैं, सर टू द पॉइंट करनी है ना, पूरा शो नहीं है ना, मतलब 35 मिनट का शो है, उसमें 10 मिनट में आपको दे दूं तो बाकियों से क्या बात करूंगी मैं? आप एक लेजिस्लेटर हैं, मुझे खुद आप ये बताएं, अपने दिल पे हाथ रखे, विद ऑल द कॉमन सेंस, विद ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप ऐसे शख्स को शनाख्त परेड के लिए बुला रहे हैं जो मौके पर मौजूद नहीं था। क्या आप लोगों को नहीं पता कि किसने मारा है? क्या वो चीजें, क्या वो लोग शख्स जो है कैमरेज के अंदर कैप्चर नहीं हुए? शनाख्त परेड क्यों? देखिए आप सुने, हर जगह सिक्योरिटी कैमरास नहीं होते। आप एक बात पर एतबार क्यों नहीं करती हैं? आप इस बात को ऑन क्यों नहीं करती? तो उस बंदे से शनाख्त परेड क्यों जो की रिपोर्ट आई और GIT की रिपोर्ट ने 3 लोगों को, जी उस बंदे से शनाख्त परेड क्यों जो मौके पर मौजूद नहीं था? देखिए अब प्रोसेस तो मुकम्मल करना है आप लोगों ने। अब कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेंगी, अब नॉन इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे शनाख्त परेड के लिए बढ़ेगी? और क्यों मैं अपने बुला पीपल्स सकते, पार्टी और कैसे नून लीग के दोस्तों से भी कहूंगा कि वो अल्लाह का खौफ करें थोड़ा सा। मैं ये सख्त लफ्ज बड़ी मजबूरी में इस्तेमाल कर रहा हूं। नकीबुल्लाह महसूद के कातिल भी दंदराते फिर रहे हैं आज, और उजैर बलोच जो कुछ कराची में करता रहा है, सिंध में करता रहा है, वो भी लोगों को मालूम है। और जिस तरह से मेरी बहन एमएनए ने भी फरमाया, लेकिन एक चीज 13 का साल की डिफरेंस बच्ची है हर शख्स नदीम को कुरैशी अफसोस साहब, है एक चीज जितना का डिफरेंस है जिसका आप लोग को एज मिल रहा है। नहीं एक मिनट, लेकर सवाल आप पूछिए, आप अपना कथारसिस करें। ना सिर्फ इज़हार अफसोस किया, PTI दूसरे मुजरिमों का हवाला दे रही है अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपना जुर्म छुपाने के लिए, नंबर 1। और दूसरी चीज ये कि जो सियासत आप लोगों ने सानिया मॉडल टाउन के वाकये पर की थी, वो सियासत ये दोनों पार्टीज नहीं कर रही हैं। और इसीलिए मामला डाया उठा। 10वां दिन में इसको बैठकर शो कर रही हूँ, बिकॉज मैं इसको नहीं भूलूंगी। हमारे वजीर ने रिजाइन किया था जी, हमारे वजीर ने रिजाइन किया था। इन्होंने किससे रिजाइन लिया? इनसे सर पूछिए। आप पहले सानिया साहिबाल के जितने भी लवाहिकीन हैं, जितने भी मुतासरीन हैं, उनको इंसाफ दें, उसके बाद मैं आपको इस फ्लोर पे दोबारा बुलाऊंगी और आप इन्हीं लोगों से दोबारा सवाल कीजिएगा। जब तक आप उनको इंसाफ नहीं दे सकते ना, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू आस्क अबाउट नकीबुल्लाह और अबाउट सानिया मॉडल टाउन और फॉर व्हाटएवर वाकया। आप पहले जो आपकी गवर्नमेंट में वाकया हुआ है, नहीं फिर ये लोग बात करें ना, ये इस वाकये को कोर्ट करके पॉइंट स्कोरिंग ना करें। पॉइंट स्कोरिंग कोई नहीं कर रहा जी। आप बताएं, आपके वजीर साहब से रिजाइन लें आप, पॉइंट स्कोरिंग कौन कर रहा है? नहीं आपने मुजरिमों को कैसे किरदार तक पहुंचाया, ये आपने रिजाइन लेने हैं। आपने मॉडल टाउन के लोगों से उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से रिजाइन लिया था, जब जो लोग जो मकतूलीन थे वो डायरेक्ट कहते रहे कि इसमें चीफ मिनिस्टर मुलव्विस है। कोर्ट का डिसीजन आ गया चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से लेकर टॉप लीडरशिप ने ना सिर्फ इस पर शदीद इज़हार अफसोस किया, इसको एक जालमाना फेल करार दिया। हमारी पूरी पार्टी एक वर्कर से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक मुत्तफिक है कि हमने मुतासिरीन को इंसाफ देना है, हमने पाकिस्तान से ये कल्चर खत्म करना है। ये पंजाब पुलिस आप लोगों की बनाई हुई थी, ये सारे ट्रेंड आपने सेट किए हुए थे पंजाब में कि यहाँ लोग शतरे बेमहार की तरह घूमते थे। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू होगी और पाकिस्तानी अवाम भी इस बात को कहेगी। अल्लाह करे, और हम बिल्कुल, समझते हैं बिल्कुल अल्लाह करे, हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, क्योंकि अवाम ने आपको सपोर्ट करके वोट लेकर के आए हैं। सानिया मॉडल टाउन के ऊपर ये शज़ा ने अभी कहा, आप सुन नहीं रहे थे कि शहबाज साहब ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था, उन रेजिग्नेशंस भी ली थी। उसी वक्त जो कहा गया था, JIT बनाई, उसकी रिपोर्ट आई, फिर कोर्ट्स में गए, कोर्ट्स ने लीडरशिप को क्लियर किया।
ابھی بھی وہ کیس چل رہے ہیں یا اب آگے جوڈیشری کے پاس ہیں. دیکھیں ہم نے ہر وہ قدم لیا. آپ کی لیڈرشپ نے تو بی بی اس کو جوائن ہی نہیں کیا, ابھی وہ جے آئی ٹی بنی ہے اس کو جوائن ہی نہیں کیا آپ کی لیڈرشپ نے, وہ تو مانتے نہیں ہیں اس کو. آپ مجھے بتا دینا کتنے عرصہ ہو گیا اس واقعے کو, کیا ان 14 افراد کے مقتولین میں سے کسی ایک کے جرم کو سزا ملی؟ جو ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا نا آپ کے بقول, انہوں نے سیٹ کیا نا سارا شتر بے مہار ٹائپ ایکسیکٹرا جو بھی ماشاءاللہ بھی آپ نے تقریر فرمائی ہے, آپ کو اسی لیے لوگ لے کر آئے ہیں. آپ اگزامپل سیٹ کریں. نادر قبول صاحب ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. بھائی سندھ میں کیا چل رہا ہے؟ ابھی آپ سیدھی گولیوں کی بات کر رہے تھے, پوائنٹ بلینک فائر کی بات کر رہے تھے, آپ تو سیدھی گالیاں دینا شروع ہو گئے. بھائی وہ چاولہ صاحب نے کیا کہہ دیا جس کے اوپر شمیم نقوی صاحب اتنے سیخ پا ہو گئے؟ کیوں گالیاں دی آپ لوگوں نے؟ آپ بات کریں دلیل سے کریں, لاجک سے گلے. سیدھی گولیوں کی بات کرتے ہیں, اب آپ سیدھی گالیوں پر آ گئے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ از دا اولڈسٹ پارٹی ان پاکستان. 50 سال سے زیادہ ہو گئے ابھی ہمیں. تو ہم لوگ پی ٹی آئی والوں کے نرو سے بڑے ایزیلی چڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ پہلی دفعہ اسمبلیز میں آئے ہیں, اسپیشلی سندھ کے اندر. شمیم نقوی صاحب جیسے ایم پی ایز ہیں ہمارے بھائی, ان کو ڈیموکریٹک نارمز نہیں پتہ. مکیش چاولہ صاحب نے جو بھی بولا ہو, مگر شمیم نقوی صاحب کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ ہی وہ بالکل بھڑک جاتے ہیں, اور ان کے اپنے ایم پی ایز بہت سارے ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں. میرے کچھ دوست ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اس وقت موجودہ, تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شمیم نقوی صاحب از ناٹ اے ویری گڈ اپوزیشن لیڈر اینڈ دے نیڈ سم ون مچ بیٹر, مور ایکسپیرینس, اینڈ سم ایون سجیسٹڈ سم ون لائک حلیم عادل شیخ صاحب, جو کہ ان کا ایک پرسنل میٹر ہے. اٹس ناٹ فار می ٹو کامنٹ آن دیٹ, بٹ ڈیفینیٹلی شمیم نقوی صاحب شوڈ بی چینج بیکاز ہی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دا پوزیشن آف دا اپوزیشن لیڈر. تو جو چاولہ صاحب نے, جو مکیش کمار چاولہ صاحب نے جو گالیاں دی ہیں اس کے اوپر کوئی معافی تلافی, آپ لوگ کوئی اپالوجی نہیں کریں گے؟ میں نے ان کی گالیاں نہیں سنی, اگر آپ کے پاس کلپ ہو تو چلا دیں, میں بہتر کامنٹ کر سکوں گا اس کے اوپر. آل رائٹ. شہزہ فاطمہ صاحبہ, یہ آپ کی پارٹی جو ہے یہ کیا گوگلی کرا رہی ہے؟ کس موڈ میں ہیں آپ, کس ٹینجنٹ پہ ہیں؟ بولنے پر نہیں آتے تو بول نہیں رہے ہیں, سیاست کرنے پر بات کرتے ہیں تو رک کے آپ اپوزیشن کر رہے ہیں, ڈر کے اپوزیشن کر رہے ہیں, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ نے یہ جو ایک بل پریزنٹ کیا ہے, آئینی ترمیمی بل, جس کے اندر آپ کو پنجاب کے کو 2 صوبوں میں نہیں 3 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے, یہ کس قسم کی گوگلی ہے؟ اگر آپ واقعی اتنے سیریس ہیں اس پورے بل کو لے کر کے, تو آپ نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں 3 صوبے بنا دیتے تھے پنجاب کے. دیکھیں بینش, جہاں تک تو اپوزیشن کرنے کی بات ہے, ایک طرف پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ اپوزیشن اتنی سخت ہے کہ اسمبلی نہیں چل رہی, دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں رہے اپوزیشن میں. دیکھیں یہ جو بل اس وقت جمع کرایا گیا, آئینی ترمیمی بل ہے جو پرائیویٹ ممبرز نے جمع کروایا ہے. ہم نے 2012 میں ہم نے ریزولوشن پاس کروائی تھی پنجاب اسمبلی میں, اور یہ پنجاب اسمبلی سے ہو کے آئے گا, اور پھر پی 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 نے کمیشن بنایا تھا اس حکومت میں. اس کمیشن میں ہم نے اپنی انپٹس بھی دی تھیں, ہم نے بہت زیادہ کنسلٹیشنز بھی کی تھیں, اور اس کی رپورٹس بھی آئی تھیں. اب ہوا یہ کہ یہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے, اس میں 2/3 میجورٹی کا ایشو ہے, تو اس کے اندر اس کو ایک پروسیس کی ضرورت ہے, اور ساری پارٹیز کو اس کے اوپر کنسنسس پہ آنے کی ضرورت تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب تک ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہ ہوتی یہ بل آگے جا نہیں سکتا تھا. تو اس کی پروسیس چلتی رہی. ہم نے اس کے اوپر سب سے زیادہ کریڈیبل, اگر کسی نے اس پہ جنوبی پنجاب کے صوبے پہ سٹیپس لیے تو پی ایم ایل این نے لیے تھے. اس ٹائم پہ 2012 میں پی ٹی آئی تو کر کے بیٹھی ہوئی تھی, جو آج کے دور کی حکومت ہے, بائیکاٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی, اور پچھلے 5 سال انہوں نے یا تو پارلیمنٹ کو گالیاں دی ہیں, لیجسلیشن میں ان کی 0 کنٹریبیوشن رہی ہے, کبھی وہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھے نہیں ہیں, یا وہ دھرنے میں تھے یا وہ کسی نہ کسی کنٹینر میں تھے. پارلیمنٹ کی طرف نہ انہوں نے پنجاب میں توجہ دی, نہ انہوں نے فیڈرل میں توجہ دی. تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس کے اندر جب تک کنسنسس نہیں ہوگا, 2/3 میجورٹی بلڈ نہیں ہوگی, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں لائی جا سکتی. اور کنسنسس ہونا بھی نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں. That's why I said it's a googly from your side. ابھی ہم پچھلے 8-9 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. جنوبی پنجاب محاذ جو بنا, جو آج یہاں پہ گورنمنٹ میں منسٹریز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس بیس کے اوپر بنا کہ ہم ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنائیں گے. کیوں نہیں انہوں نے آتے ہی ایکسپیڈائٹ کروایا؟ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گورنمنٹ کے اندر, آپ پوچھیں ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے اوپر, اور کس طرح یہ صوبہ بنائیں گے, ان کو ان کا رائٹ دیں گے جس مینڈیٹ پہ یہ آئے ہیں یا نہیں دیں گے. چلیے ایک بریک لیتے ہیں فار دا فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن. واپس آئیں گے. ندیم قریشی صاحب, نادر قبول صاحب, شہزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں. فل بی بیک شارٹلی.
वेलकम बैक जी। पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मेरे साथ मौजूद है। नदीम कुरैशी साहब, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। आप बड़ी परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, बात में आपसे साहिवाल की करती थी, आप बात परफॉर्मेंस की करते थे, बात में आपसे 37 पार्लिमानी सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट की करती थी, आप बात परफॉर्मेंस की करते थे। तो चलिए आज फिर आज बात अब हम बात परफॉर्मेंस की कर लेते हैं। ये परफॉर्मेंस है आप लोगों की कि 20 से ज़ायद वुज़रा के मातहत महकमों की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। यहाँ तक कि द बिग गन्स अलीम खान साहब का भी जो महकमा है 21% है उसकी परफॉर्मेंस, और जो यासिर हमायूं साहब का जो महकमा है सियाहत का उसकी भी 31% उसकी परफॉर्मेंस है। सोने पे सुहागा ये कि हमें ये बताया गया था कि ऑब्वियसली एक रिपोर्ट बनेगी और वो रिपोर्ट इमरान खान साहब रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट होगी और फिर उस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर कुछ फैसले लिए जाएंगे जो कि कुछ तल्ख भी हो सकते हैं। मगर फिर हमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने बताया जिनकी अपनी परफॉर्मेंस तो अपेरेंटली हमें बताया गया कि ठीक जा रही है। आई डोंट नो कि बाकी मेंबर्स उसके बारे में क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल मेंबर्स, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि भाई ये जो एक रिपोर्ट बनाई गई है, कारकर्दगी रिपोर्ट, जिसके जरिए डीग्रेड करने की कोशिश गई है वुज़रा को, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्रेजेंट होने वाली खान साहब के सामने। सीधा सवाल, रिपोर्ट आप लोगों ने बनाई ही नहीं या फिर बनाकर उसको फाड़ फूड़ के किसी कोने में रख दिया कि हमने प्रेजेंट नहीं करनी? सीधी बात क्या है? देखिए, किस चीज की रिपोर्ट बनानी थी? आप देखें, पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली चल रहा है। आप ऐसी कौन सी बात आप समझती हैं, कौन सा एक ऐसा इशू बन गया कि पंजाब में कोई प्रॉब्लम बन गया? मैं समझता हूँ इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। मीडिया में ये जो खबर आ रही है, मैं कैटेगोरिकली इसको डिनाइल करता हूँ। इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब अपने वुज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। हर वजीर अपने अपने शोबे में जितनी स्ट्रगल कर रहा है, इससे पहले कभी नहीं होती थी। 24 आवर जो काम हो रहा है आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में, आप देखें, आज आप सिर्फ एग्रीकल्चर को देख लें, पिछले 15 साल में देखें, शुगर केन की वजह से शुगर केन का जो फार्मर था वो अज़ियतनाक वक्त गुजार रहा होता था इन दिनों में। ये पहला मौका है पंजाब की हिस्ट्री में कि डिस्ट्रिक्ट सतह पर शुगर केन के लिए कमेटियां बनाई गई, अरकान असेंबली को वुज़रा की क़यादत में उनका मेंबर बनाया गया और हर जिले में शुगर कमेटी तो शहबाज शरीफ से बेहतर कोई नहीं खेल सकता। परचेज करेंगे बल्कि उसकी पेमेंट भी प्रॉपर्ली जो तयशुदा वो देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत आप देख ले, एक साहिवाल वाला वाकया हुआ, कितना उस पर एक्शन लिया गया। इसके अलावा पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ दोस्त ये समझते हैं कि वो ये सिंपैथी गेन करने के लिए इश्यूज देंगे, लोग उस पर मोटिवेट होंगे। लोग ऐसे नहीं है, लोग मुतमईन है। आज भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी गवर्नमेंट्स पहले आई, पहले 6 माह की कारकर्दगी में आज भी आप कंपैरिजन कर लें, आप 2008 में पीएमएलएन और पीपी की जो जॉइंट गवर्नमेंट थी और फिर 2013 में पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट थी, उनके पहले 6 मंथ को निकाल लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 5 महीनों को निकाल लें, आपको बड़ा वाज़ेह फर्क महसूस होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर फर्क साफ वाज़ेह है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है। आप सुन रही हैं, आप लोग भी ने कि कुछ काश काम किए होते तो पता चलता है। ओके नदीम साहब, सिस्टम जो है वो खुद इस बात पर हमें आगाही देता रहता है। हमें हर बार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से ये बात सुनने को मिलती है कि लोग काम करें। कहीं ऐसा नहीं हुआ, किसी प्राइम मिनिस्टर ने हिस्ट्री में ऐसा नहीं किया कि प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की संडे की छुट्टियां खत्म। ओके नदीम कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? और सर जी ब्रेक पे पाँव रख दो, बस पता चल गया ना। अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब स्मूथ चल रहा है। जरा मैं इनसे तो वजह पूछ लूं, इनसे तो ले लूं पॉइंट ऑफ व्यू शजा से। जी देखिए, इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है पंजाब को छोड़ के सारे मुल्क की कि जो आपने चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए, आप देखें जब से यहाँ आए हैं क्या क्या हो चुका है। पाकपतन का केस हो चुका है, फिर फैसलाबाद का, फिर गुजरांवाला का, आईजी 2 दफ़ा बदल गए 1 महीने के अंदर, फिर इनके अब साहिवाल चलो अभी रिसेंट है, एक वो केस हो चुका है। ये कहते हैं सारा कुछ जो है वो स्मूथ जा रहा है। इमरान खान साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब बहुत अच्छे शख्स होंगे, एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे होंगे, उनमें तमाम जो हैं वो सिफ़ात पाई जाती होंगी, मगर आप उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लें। वो एक तहसील नाजिम थे और पहली दफ़ा MPA हैं। मई जो 2018 तक वो हमारे साथ थे। PTI फिर उन्होंने जून में जाके ज्वाइन की, जुलाई में इलेक्शन हुआ, आपने उनको वज़ीर आला लगा दिया। आप ये पंजाब के साथ, पंजाब एक पाकिस्तान का